الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے ماہ صفر المظفر۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بلکہ دنیا کی ابتدا سے لے کر جب تک یہ مہینوں کے نام شروع ہوئے ہیں ماہ صفر المظفر، اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سارے غلط نظریات پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سفر منحوس ہے، کوئی کہتا ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایسی ساری باتوں کو رد کر دیا اور فرمایا ولا سفر، کہ سفر منحوس نہیں ہے بلکہ سفر المظفر کا نام، مظفر برکت والا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دے دیا۔ تو آئیے جب سفر المظفر کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے، میں آج آپ کو ایک بہت ہی اچھا وظیفہ بتاؤں گا، تو آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے کر لینے سے آپ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اول شب بعد از نماز عشاء، آپ نے اول شب بعد از نماز عشاء 4 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق 15 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد ایک مرتبہ، سلام کے بعد 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ملحۂ عقیدت یعنی کہ 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک پڑھیں۔ ان نوافل کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ محرم الحرام میں جنگ کو حرام قرار دیا، لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا لوگ گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جاتے، اس لیے اس کو سفر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، جس پہ کر لینے سے اللہ پاک بہت ساری بلاؤں سے انسان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔